اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویک 4 میں بی ایڈ تھرڈ کے اسٹوڈنٹس کو ایڈوانس ایجوکیشن سائیکالوجی کی سبجیکٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج ہم یونٹ نمبر 2 میں جو بقیہ حصہ باقی تھا اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹاپک لینتھی ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے پاس ہے مورل ڈیولپمنٹ ہے اور ایک ہے اسلامک ویلیوز اینڈ مورل ڈیولپمنٹ۔ یہ دو ٹاپکس ہیں بہت۔ اچھا، سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں ڈیفینیشن کے بارے میں۔ تو برکوویٹس 2002 میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں پرسنل جو کہ انسان کو اچھا کام کرنے اور برا کام کرنے سے روکتی ہے۔ رین اینڈ بولن وہ 1999 میں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ گڈ کریکٹر از نوئنگ دا گڈ، لونگ دا گڈ اینڈ ڈوئنگ دا گڈ، جو کہ اچھے کو پہچانتا ہے، اچھے سے محبت کرتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے۔ موریلٹی کیا ہے؟ ونز ایبلٹی ٹو ڈسٹنگوش بٹوین رائٹ اینڈ رانگ اینڈ ٹو بی ایبل ٹو ایکٹ آن ڈسٹنکشن، کہ اس کو پتا ہو کہ یہ صحیح ہے غلط ہے اور وہ پھر اس کی بنیاد پہ وہ آگے عمل کرے۔ مورل ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ دا پروسیس بائی وچ چلڈرن ایکوائر سوسائٹیز اسٹینڈرڈس آف واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ جس سوسائٹی میں جو بچے ہیں اسی کے مطابق اس کے رائٹس اینڈ رانگ کو فالو کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ یہ مورل ڈیولپمنٹ کی بات آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے پیاجے کی تھیوری ہے مورل ڈیولپمنٹ کی۔ جان پیاجے نے 1965 میں سب سے پہلے جو ایک سائیکالوجسٹ تھا انہوں نے یہ تھیوری مورل ڈیولپمنٹ کی پیش کی۔ پیاجے کے مطابق ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ابھرتی ہے کسی سے ایکشن سے، اور لوگ اسے کنسٹرکٹ کرتے ہیں، ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، دوبارہ بناتے ہیں۔ کس چیز کے بنیاد پہ؟ دنیا کے علم کے بنیاد پہ اور ان کے انٹریکشنز کے بنیاد پہ، جو کہ وہ انٹریکشن روابط جو ان کی لین دین ہوتا ہے انوائرمنٹ کے ساتھ، اس کی بنیاد پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں، ان کے نالج ہے، انٹریکشن ود انوائرمنٹ ہے، اس کی بنیاد پہ لوگ کیا بناتے ہیں؟ وہ بناتے ہیں مورل ویلیوز۔ پیاجے سجیسٹ کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ 3 کوالٹیٹیولی ڈفرینٹ سٹیجز آف مورل ریزننگ سے گزرتے ہیں۔ اس سے پہلے پیاجے 2 اور سٹیجز کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے ہیٹرونومس ہوتی ہے، مورلٹی اینڈ اٹانومس مورلٹی، ہیٹرونومس مورلٹی اینڈ اٹانومس مورلٹی۔ ہیٹرونومس مورلٹی جو ہے is the stage at which children think that rules are unchangeable، کہ بچے یہ سوچتے ہیں کہ قوانین ہمیشہ کے لیے یہی رہیں گے۔ یعنی بچپن میں جو ان کی سوچ ہے اصولوں کے بارے میں، تو وہ کیا ہے؟ ہیٹرونومس مورلٹی ہے۔ اب اٹانومس مورلٹی کیا چیز ہے؟ یہ وہ سٹیج ہے جب لوگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ قوانین لوگوں نے بنائے ہیں اور جو سزائیں ہوتی ہیں وہ آٹومیٹک نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بچپن میں تو سزا مل جاتی ہے کیونکہ بچہ ہوتا ہے، سزا دینا آسان ہوتا ہے۔ اب جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر سزا دینے کے لیے بڑے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، تو پھر وہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اٹانومس مورلٹی سٹیج میں جو ہے کہ یہ لوگوں نے بنائے ہیں اور اس پہ آٹومیٹک سزا نہیں ملتی۔ پیاجے کا فرسٹ سٹیج، جو 3 سٹیجز انہوں نے کہے ہیں، اس میں فرسٹ سٹیج کیا ہے؟ مورل ریئلزم۔ اس سٹیج میں بچے ٹینس ٹو ہیو اے کلیئر سینس آف رائٹ اینڈ رانگ، صحیح اور غلط، اس میں تمیز سیکھ لیتے ہیں۔ آلدو اگرچہ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر ایک کام میں ایک ہی صرف صحیح ہوگا، یعنی یا تو صحیح ہوگا یا غلط ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر سچویشن میں جب آپ ہوتے ہو ایک ہی راستہ ہوتا ہے صحیح، دوسرا نہیں ہوتا۔ They tend to trust adults at this stage and do not question an adult's moral judgments۔ اس لحاظ پہ وہ جو بڑے ہوتے ہیں بالغ، ان پہ یقین بھی رکھتے ہیں، ان کے جو ججمنٹس ہوتے ہیں ان پہ سوال نہیں اٹھاتے۔ ایٹ دس اسٹیج، اس اسٹیج پہ چلڈرن ٹینڈ ٹو بلیو ان مورل ایبسولوٹس اینڈ ٹینڈ ٹو اونلی سی اے سچویشن فرام دیئر لمیٹڈ پرسپیکٹو، کیونکہ ان کا تجربہ اتنا نہیں ہوتا
تو وہ صرف اپنے لحاظ سے مورل ایبسولوٹ کو دیکھتے ہیں. اچھا، اب پیاجے کی جو سیکنڈ سٹیج ہے مورلٹی آف ریسیپروسٹی. In this stage, children begin to understand that rules and regulations are formed through negotiation. اس سٹیج پہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ ویسے نہیں بنتے، اس پہ کافی ڈسکشنز ہو چکی ہیں، باتیں ہوئی ہیں، تبھی جا کے یہ رولز ریگولیشن بنے ہیں. Children learn that rules can be changed and they see the world through the eyes of other people. اس سٹیج پہ کیا ہوتا ہے؟ بچے یہ سیکھ جاتے ہیں کہ قوانین بدلے جا سکتے ہیں، یہ اسٹیٹک نہیں ہے، انہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اب ہم یہ بات جو کر رہے ہیں نا، قوانین تبدیل کیے جا سکتے ہیں، یہ تمام کی تمام ان قوانین کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ اسلامک رولز وغیرہ نہیں ہیں، کیونکہ قرآن میں جو قانون ہے وہ بدلے گا نہیں، وہ وہی رہے گا. 1400 سال پہلے بھی آپ نے چور کے ہاتھ کاٹنے ہیں اور آج بھی کاٹنے ہیں اسلامی شریعہ میں، اس میں چینجز نہیں آئیں گی رولز میں. نماز کے لیے پاکیزگی شرط ہے، وہ 1400 سال پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے، اس میں چینجز نہیں آئیں گی. They are able to comprehend that there may be more than one right answer. وہ کہتے ہیں کہ اب سمجھ آ گئی ان کو، بچوں کو، کہ ہاں صحیح جواب ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. They believe that punishment should act as restitution for immoral acts. یہ کہتے ہیں کہ جب immoral acts ہوں گے تو اس کی سزا کے طور پر کیا ہوگا؟ پنشمنٹ ہوگی. They begin to use logic and hypothesis at this stage. وہ پھر منطق اور یہ مفروضوں کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں اس سٹیج پہ. اچھا، تیسرا جو سٹیج ہے پیاجے کے مطابق وہ میچور ایڈلٹ تھنکنگ ہے. اس سٹیج پہ ڈفرینٹ مورل ایشوز آر ایڈریس تھرو پریکٹیکل ڈیسیجن میکنگ. یہ پریکٹیکلی وہ پھر ڈیسیجن لیتے ہیں، اس میں وہ بناتے ہیں. پیپل ایٹ دس اسٹیج the ethics of cooperation and the complexity of moral issues are better understood. اس سٹیج پہ لوگ پھر وہ سمجھ جاتے ہیں صحیح طریقے سے کہ یہ کیا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور سائیکالوجسٹ آیا جو کہ تھا کولبرگ's theory of moral development. اس کی جو تھیری ہے وہ پیاجے کی تھیری کے اوپر بنی ہے اور اس نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے اپنی پوری لائف میں، اور یہ کہتا ہے کہ یہ مورل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک کنٹینیول پروسیس ہے جو کہ پوری لائف میں چلتا رہتا ہے. اس نے پیاجے کے اسٹوری ٹیلنگ ٹیکنیک، لوگوں کو کہانیاں سنانا، مورل ڈیلیماس کا، اسے اپنایا. He based his theory upon research and interviews with groups of young children. انہوں نے انٹرویوز لیے ہیں، انہوں نے ریسرچ کیا کن پہ؟ ینگ چلڈرن پہ، ان کے گروپس پہ. کولبرگ's theory کے مطابق a series of moral dilemmas were presented to these participants and they were also interviewed to determine the reasoning behind their judgments of each scenario. اچھا، ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ ان کو ایک سٹوری دی جاتی تھی اور ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس پہ آپ کیا ججمنٹ کرتے ہو، کیا ہونا چاہیے، اور اگر آپ کہتے ہو کہ یہ ہونا چاہیے تو یہ کیوں ہونا چاہیے، اس کی آپ نے ریزن بھی بتانی ہے. یہ نہیں کہ بس ویسے ہی ہونا چاہیے، بلکہ لاجیکلی اس کے بارے میں ہمیں بتانا ہے کہ یہ کیوں ہونا چاہیے. One of the best known stories of Kohlberg's 1958 concerns a man called Hans who lived somewhere in Europe. یہ ایک کہانی اس نے بنائی تھی اور بڑی زبردست تھی، اور اس میں ہنس کے بارے میں ہے. ہنس سٹوری. اچھا، ہنس سٹوری کیا ہے؟ اب اس کو ذرا آپ سمجھ لیں تو پھر یہ اس کی بنیاد پہ یہ بڑی مشہور ہوئی اس کی، کیونکہ اس میں ایٹ دا اینڈ آپ سے سوال کیا جاتا ہے اور آپ پھر سوال پہ سوچتے ہو اور اس کے بارے میں آپ پھر خود فیصلہ کرتے ہو کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا نہیں ہونا چاہیے تھا. کہتے ہیں کہ a woman was near death from cancer. ایک عورت مرنے والی تھی کسی سے، کینسر سے. One drug might save her, a form of radium that a druggist in the same town had recently discovered. اس میں ایک دوائی بنائی گئی تھی جو کہ وہاں پہ ایک دکاندار تھا جو کہ دوائیاں بناتا تھا، ڈرگسٹ تھا، اس نے ڈسکور کی تھی، اسی وجہ سے یہ بچ سکتی تھی. The druggist was charging $2,000, 10 times what the drug cost him to make. یعنی 10 گنا، یعنی اس کا خرچہ $200 آتا تھا اور وہ $2,000 پہ اسے فروخت کرتا تھا. The sick woman's husband Hans went to everyone he knew to borrow the money. Hans جو ہے اس عورت کا
شوہر جو تھا وہ بہت سارے لوگوں کے پاس قرض لینے گیا, لیکن بٹ ہی could only get together about half of what it cost. لیکن اس کو $1,000 تک ملے, زیادہ نہیں ملے. He told the druggist that his wife was dying and asked him to sell it cheaper or let him pay later. اس نے بڑی منت سماجت کی اس کی دوائیوں والے کی کہ آپ مجھے سستا بیچ دیں یا مجھے ادھار دے دیں, میں پیمنٹ بعد میں کر دوں گا. لیکن وہ جو دوائیوں والا تھا اس نے انکار کر دیا. اب یہ ہسبینڈ چونکہ اب اس کی ذمہ داری تھی بیوی کو بچانا, یہ کیا ہوا, یہ ڈسپریٹ ہوا اینڈ بروک انٹو دی مین's اسٹور. اس نے کیا کیا, اس نے جب دیکھا کہ یہ تو نہیں دے رہا, اب دوسرا راستہ اس کے پاس کیا تھا, اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کی دکان کی نقب لگائی, اس میں چوری کی اور وہ دوائی اپنی بیوی کے لیے چوری کر لی اس نے. Should the husband have done that? اب یہ سوال آپ سے ہے کہ کیا شوہر کو یہ کرنا چاہیے تھا؟ اگر کرنا چاہیے تھا, why do you think so? تو یہ آپ کیوں سوچتے ہو؟ اصل میں یہ وہ مورل ڈیولپمنٹ والی بات ہے. یہاں پہ مورلٹی کا پتہ چلتا ہے کہ کیا, اگر ظاہری بات ہے, اب میں جو کامن سینس یوز کرتا ہوں یا جو میری مورلٹی ہے تو اس کے مطابق تو اس نے صحیح کیا کہ دکان توڑی اور ڈرگ لے لی, کیونکہ ایک انسان کی زندگی بچانا ضروری تھا. اور دوسری طرف بات یہی تھی کہ وہ چیز جو دوائیوں والا ہے وہ بڑا زیادتی کر رہا تھا, یعنی آپ 5 گنا زیادہ لے لو, 1,000 آپ کو مل رہے ہیں, لیکن آپ 10 ٹائمز لے رہے ہیں, وہ بھی کسی بندے کی زندگی جا رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں, اب یہ میری تھنکنگ ہے, اس وجہ سے میرے خیال میں اس نے صحیح کیا. اب آپ کی اور ہو سکتی ہے, کسی اور بندے کی اور ہو سکتی ہے, کسی اور بندے کی اور ہو سکتی ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. اچھا, اب 3 لیولز آف مورل ریزننگ ہیں کولبرگ سے. نمبر 1 ہے پری کنونشنل مورلٹی, دوسرا ہے کنونشنل مورلٹی, اور تیسرا ہے پوسٹ کنونشنل مورلٹی. اب پری کنونشنل مورلٹی میں اس لیول میں 2 سٹیجز ہیں, اوبیڈینس اینڈ پنشمنٹ ہے, انڈیویجولزم اینڈ ایکسچینج ہے, یہ پہلے والے میں. دوسرے کنونشنل میں کیا ہے, انٹرپرسنل ریلیشن شپس ہے اور مینٹیننگ سوشل آرڈر ہے. اور تیسرے میں پوسٹ کنونشنل میں سوشل کانٹریکٹ اینڈ انڈیویجول رائٹس یونیورسل پرنسپلس ہیں. اب آتے ہیں اس میں پری کنونشنل مورلٹی میں, یہ 4 سے 10 سال کے ایج کا ہوتا ہے. پری کنونشنل مورلٹی 4 سے 10 سال کا ہوتا ہے. اس میں بندہ بڑا موٹیویٹڈ ہوتا ہے اوبیڈینس کے لیے اتھارٹی کے سامنے. کامنلی ایسوسیٹڈ ود ینگ چلڈرن, زیادہ تر چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے یہ. تھاٹ اباؤٹ مورلٹی, ان کے جو سوچ ہے مورلٹی کے بارے میں. مورل کوڈ از شیئرڈ بائی دا اسٹینڈرڈس آف ایڈلٹس اینڈ دا کانسیکوینسز آف دا فالوئنگ آف دیئر بریکنگ رولس. اچھا, یہ اس کے جو اسٹینڈرڈز بنائے جاتے ہیں یا شیپ کیا جاتا ہے کوڈ کو, مورل کوڈ کو, تو وہ بڑے کرتے ہیں بالغ افراد. اور جب یہ غلطیاں کرتے ہیں, قوانین کو توڑتے ہیں, تو اس کی سزاؤں کی وجہ سے, کانسیکوینسز کی وجہ سے بھی ان کی ایک شیپ بن جاتی ہے. اس اسٹیج 1 میں کیا ہوتا ہے, اوبیڈینس ہوتا ہے, اور اگر اوبیڈینس نہ کی جائے تو پنشمنٹ ہوتا ہے. یہ ارلیسٹ اسٹیج آف مورل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. کامن ان ینگ چلڈرن ہے یہ. چلڈرن سی رولز ایز فکسڈ اینڈ ایبسولوٹ, بس اسٹیٹک ایک بات ان کے لیے. Obeying the rules is important to avoid punishment, اور ضروری ہے کہ آپ قوانین کو فالو کرو تاکہ سزا نہ ملے. Morality is motivated solely by punishment. یہاں پہ صرف سزا کی وجہ سے لوگ ڈنڈے کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اچھا, اس اسٹیج پہ کیا ہے, اس کی ایک ایگزامپل ہے, I will keep quiet so that teacher won't get mad at me. میں خاموشی اختیار کروں گا تو ٹیچر مجھ سے ناراض نہیں ہوگا یا مجھ پہ سزا نہیں برسائے گا. اس کا جو دوسرا اسٹیج ہے انڈیویجولزم اینڈ ایکسچینج ہے, اس میں کیا ہے, چلڈرن اکاؤنٹ انڈیویجول پوائنٹس آف ویو, ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے. جج ایکشنز بیسڈ آن ہاؤ دے سرو انڈیویجول نیڈس. جج ایکشنز بیسڈ آن ہاؤ دے سرو انڈیویجول نیڈس, کہ وہ پھر اندازہ لگاتے ہیں, خود ججمنٹ کرتے ہیں ایکشنز کی, ان کی کیسی خدمت کی جا رہی ہے, ان کی ضروریات کو کیسے پورا کیا جا رہا ہے. ریسپروسٹی از پاسبل بٹ اونلی اف اٹ سروز ونز اون انٹرسٹ. ریسپروسٹی ہو سکتی ہے پھر کب, جب صرف آپ کا اپنا مفاد پورا ہوتا رہے. چلڈرن ریکگنائز دیٹ دیئر از ناٹ just one right view and that different individuals have different viewpoints. بچے سمجھ جاتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے اچھا اور برا مختلف ہو سکتا ہے. focuses on individualism and different perspective, پھر وہ انڈیویجولزم پہ سوچتے ہیں. the goal is to avoid punishment, یہاں پہ ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ بس سزا نہ ملے. stage 2 کیا ہے,
I will let you copy mine if you do my homework. میں تمہیں اپنی کاپی کو اس سے کاپی کر سکتے ہو, آپ لکھ سکتے ہو اگر آپ میرا ہوم ورک ایکسچینج کر رہے ہیں سزا سے بچنے کے لیے. کنونشنل مورلٹی ہے 10 سے 13 سال کی ہے. پیپل فوکس آن فالوئنگ سوشل نارمز اینڈ کسٹمز, began to internalize the moral standards of valued adult role models. Reasoning is based on the norms of the groups to which the person belongs. جس سے بلانگ ہے اسی کے نام کو فالو کریں گے جس گروپ سے, اور جو اسٹینڈرڈ ویلیوڈ ایڈلٹ ہیں رول ماڈلس ہمارے لیے ان کو ہم فالو کریں گے, ان کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے. اچھا, انٹرپرسنل ریلیشن شپ یہ تیسرا اسٹیج ہے اسی میں, اس لیول میں. also known as good boy good girl orientation, focused on living up to social expectation and roles, اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے. emphasizes on conformity, being nice, یہ کنفرم ہوتا رہے کہ آپ نائس ہو. consider how choices influence relationships, آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی جو چوائسیز ہیں اس سے آپ کے ریلیشن شپ پہ کیسے اثر پڑتا ہے, یعنی آپ کسی ایک چیز کو منتخب کرتے ہو تو آپ کے ریلیشن پہ کیا اثر پڑتا ہے. emphasizes the maintenance happy interpersonal relationships and pleasing others, بس اپنے آپ کو خوش رکھنا, دوسروں کو خوش رکھنا, اچھے تعلقات رکھنا. a need to avoid rejection, disaffection or disapproval from others, کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مجھے برا نہ کرے, کوئی مجھے دھتکارے نہیں, کوئی مجھے ریجیکٹ نہ کرے. اسٹیج 3 پہ ایگزامپل آ جاتا ہے, آئی ول بائی دیٹ ڈریس سو دیٹ مائی فرینڈ ول لائک می, میں یہ کپڑے لوں گا تاکہ میرا دوست مجھے پسند کرے. دوسروں کو بھی خوش رکھنا اور اپنے آپ کو بھی. اچھا, آتا ہے اس میں چوتھا اسٹیج, مینٹیننگ سوشل آرڈر, سوسائٹی کا جو آرڈر ہے اس کو رکھنا. کنسیڈر سوسائٹی ایز اے ہول وین میکنگ ججمنٹس, پوری سوسائٹی پہ نظر رکھ کے وہ فیصلے کرتا ہے تاکہ آرڈر ڈسٹرب نہ ہو. فوکس از آن مینٹیننگ لا اینڈ آرڈر بائی فالوئنگ دا رولس, ڈوئنگ ونز ڈیوٹی اینڈ رسپیکٹنگ اتھارٹی. اتھارٹی جو ہے طاقت, جو کہ اتھارٹیٹیو باڈی ہے, قانون ہے, اس کو رسپیکٹ دینا, رولز لا کو فالو کرنا, اس سے بچ جاتا ہے بندہ سزاؤں وغیرہ سے, مسائل سے. پلیز انڈیویجولس ٹو مینٹیننگ سوشل آرڈر بائی فالوئنگ سوشل نارمس کسٹمز اینڈ لاس. نارمز جو ہیں, کسٹمز جو ہیں اور لاز جو ہیں, اقدار, روایات, قوانین, اس کی پاسداری کرتا ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ ان کے تعلق برقرار رہیں. بیکمز اویئر آف دا وائڈر رولز آف سوسائٹی ٹو ایوائڈ گلٹ, سوسائٹی کے جو بڑے کام قوانین ہیں اس سے واقف ہو جاتا ہے اور اسے ایوائڈ کرتا ہے تاکہ گلٹ فیل نہ کرے. اے نیڈ ٹو بی کریٹیسائزڈ بائی اے ٹرو اتھارٹی فگر, اے نیڈ ٹو ناٹ بی کریٹیسائزڈ بائی اے ٹرو اتھارٹی فگر, کوشش کرتا ہے کہ کوئی اس پہ ایسی اتھارٹی جو کہ اس پہ بات کرے تو پھر وہ ثابت ہو جائے گی, مہر لگ جائے گی اس پہ, تو وہ نہ ہو اس پہ. یو شوڈ ناٹ کٹ دا کلاس بیکاز اٹس اگینسٹ اسکولز رول, کلاس میں ختم نہیں کرنا چاہیے, چلا نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ قوانین کے خلاف ہے. آ جاتا ہے لاسٹ ون لیول جو ہے ایڈولیسنس ہے, ایڈلٹہڈ ہے. پیپل لک بیانڈ کنونشن ٹو ڈیٹرمائن مورل نارمز اینڈ اپروپریٹ سوشل انٹریکشنز, وہ جو بس عام کنونشنز ہیں ان سے آگے سوچتے ہیں. پھر ججمنٹ از بیسڈ آن سیلف چوزن پرنسپل, اپنے قوانین کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. مورل ریزننگ از بیسڈ آن انڈیویجول رائٹس آف اینڈ جسٹس, یہ اپنے رائٹس اور جسٹس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. پھر 5 نمبر اسٹیج پہ سوشل کنٹریکٹ اینڈ انڈیویجول رائٹس ہیں. begin to account the differing values, opinions and beliefs of other people. یہ پھر وہ احتساب کرتا ہے لوگوں کے جو رویے سے انحراف کرتے ہیں, جو سوچ ہوتے ہیں, عقیدے ہوتے ہیں, خیالات ہوتے ہیں, اگر جن کے اختلاف کرتے ہیں, پھر اس کو کیا کرتا ہے, یہ begin to account, اس کو ذہن میں رکھتا ہے. Laws are important but members of society should agree upon these standards. قوانین اچھے ہیں لیکن سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. Becomes aware there are times when they will work against rules or the interest of particular individuals. یہ پہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایسے وقت بھی ہیں جس میں آپ چوری چھپے قوانین کی خلاف ورزی کر لیتے ہو یا کسی اور بندے کو نقصان پہنچاتے ہو, اس کے انٹرسٹ کے خلاف جاتے ہو. دیکھیں اب یہاں پہ اسلامک ویلیوز اور رولز کو اگر آپ دیکھتے ہیں نا,
تو اس میں کوئی یہ وقت نہیں ہوتا پھر کہ ایسا ٹائم بھی ہے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہو، کیونکہ پھر وہ عقیدہ ایمان اگر آپ کا صحیح ہے تو پھر کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوتا جس میں آپ غلطی کرتے ہو. 4 نمبر ہے emphasize on the social contract and the maintenance of individual rights. سوشل کنٹریکٹ پہ یہ emphasize کرتا ہے، مینٹین رکھنا چاہتا ہے اپنی کیا کہتے ہیں حقوق کو. اچھا 5 نمبر ہے اٹ از ہر اون ڈیسیژن وی شوڈ جسٹ ریسپیکٹ دیٹ. یہ اس کا فیصلہ ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو ماننا چاہیے. اچھا یونیورسل پرنسپلز آ جاتا ہے اسٹیج 6 پہ. ریزننگ از بیسڈ آن یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز اینڈ ایبسٹریکٹ ریزننگ. اب پہلے تو دیکھتے تھے سزا وغیرہ اس کے مطابق ہوتی تھی ریزننگ، اب یہاں پہ سزا نہیں ہے، اب تو خیالی ہے. ایبسٹریکٹ ہے غیر مرئی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو کہ نظر نہیں آتی، جو کہ وجود نہیں رکھتی. ایسی چیزیں جس طرح ایمانداری ہو گئی، وہ نظر نہیں آتی جگہ پہ، یعنی اس کو اسٹیٹک مٹیریل نہیں ہوتا، کنکریٹ نہیں ہوتا. 2 نمبر پہ ہے ہمارا فالو دیز انٹرنلائز پرنسپل آف جسٹس ایون اف اٹس اگینسٹ دا لا. کہ آپ کے جو اپنے قوانین ہیں انصاف کے اسی کو فالو کرو اگرچہ وہ قوانین کے خلاف ہو. یعنی آپ کے اندر کی جو جسٹس ہے اس کے مطابق اگر ہے تو ٹھیک ہے، باقی قوانین کے خلاف جاؤ. مورل ججمنٹ از موٹیویٹڈ بائی ونز اون کانسائنس. یہ اپنی بنیاد پہ پھر وہ موٹیویٹ ہوتا ہے ججمنٹ کی. پیپل ہیو ڈیولپڈ دیئر اون سیٹ آف مورل گائیڈ لائنس وچ may or may not fit the law. لوگوں نے اپنے طور پر بنائے ہیں مورل گائیڈ لائنز جو کہ یا تو فٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے قوانین میں. سرچ فار یونیورسل پرنسپلز. اب یہ کوشش کرتا ہے کہ ایسے قوانین ہوں جو کہ عالمگیری ہوں. If abortion became legal in our country, I will be one of the people who will be against it because it's against God's law. اگر ایبورشن جو ہے ہمارے ملک میں اس کو جائز کر دیا جائے تو سب سے پہلے میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ پاک گاڈس کے قانون کے خلاف ہے. اچھا اسلامک ویلیوز اینڈ مورل ڈیولپمنٹ کی بات آ جاتی ہے یہاں پہ. الاٹ in the Al-Quran and even hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that Islam has comprehensive set of values. بہت ساری values اس میں ہے اسلام میں. What had been taught by the Holy Prophet had been practiced by the Sahaba. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ نے اس پہ عمل کیا. Among the Quran texts, hadiths of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Islamic histories that highlight about values that can be internalized in education are. ان تمام چیزوں سے جو ہم اخذ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اسلام teaches noble values. ٹھیک ہے، شریفوں کی جو اقدار ہیں اس کی تعلیم دیتا ہے. We can see from the chosen figure. chosen figure کون ہے؟ وہ پیغمبر ہوتے ہیں. appointed by Allah with specific characteristics of threefold function of prophethood which are تلاوہ، تزکیہ اینڈ تعلیم. یہ تلاوہ، تزکیہ اور تعلیم کے 3 سٹیجز سے اخذ کیے جا سکتے ہیں. سورہ انبیاء میں ورس نمبر 107 میں ہے that Islam becomes the only religion that calls universally onto others into its teaching. Medina al-Munawwara, besides being the city where dwelt the companions whose values were noble and morality were high, it also reflected the visage of Islam that appreciated and respected the plurality of the society as seen in the Medina Charters. دیکھیں میثاق مدینہ کو آپ دیکھ لیں تو اس میں کافی باتیں آ جاتی ہیں. یہاں پہ اسلام has most valuable model of man, جو the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, who in himself is the perfect role model as depicted in Al-Quran, so that the society was transformed into a society with dignity and the best of values. دیکھیں اب ساری باتوں کو اگر ہم خلاصہ لے لیتے ہیں تو قرآن ہوا، حدیث ہوا، فقہ ہوا، جو بھی ہے اس میں تمام کی تمام باتیں جو ہوتی ہیں موریلٹی کی ہیں. اس میں یہ نہیں ہے زیادتی والی بات کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے. تمام کی تمام باتیں موریلٹی کی ہیں. اور ابن خلدون جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ ہم جو قوانین وغیرہ بنے ہوئے ہیں تمام کے تمام
اس کے ذریعے ہم معرفت حاصل کرتے ہیں اللہ پاک کی. ایجوکیشن ان اسلام از آلویز انڈر دا بیسس آف اسلامک ویلیوز. اور تمام ایجوکیشن سسٹم جو ہے اسلامک، وہ اسلامک ویلیوز کے بنیاد پہ ہے. اسلامک ویلیوز جو بھی ہیں وہ قرآن سے ہیں، فقہ سے ہیں، حدیث سے ہیں. ان تمام پہ مبنی مورل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے انسان کی. ویسے اسلام ہے ہی تزکیہ نفس کا مذہب، تو بنیاد سے آپ کو شرک سے بچاتا ہے، جھوٹ سے بچاتا ہے، دغا بازی سے بچاتا ہے، زنا سے بچاتا ہے، جتنے بھی برائیوں کے کام ہیں اس سے منع کرتا ہے. اور اس کی دوسری سائڈ پہ آپ کو اس کا الٹرنیٹو کام بھی دے دیتا ہے کہ اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. تو یہ تھی آج کی کلاس. تھوڑی لمبی ہوگی میرے خیال میں، لیکن یہ ٹاپک باقی تھے تو اس کو پورا کرنا ضروری تھا. امید ہے آپ کے علم میں تھوڑا سا اضافہ ہو چکا ہوگا. اب تک کے لیے یہی ہے. آپ کے کویسچنز ہوں تو آپ پٹ کریں واٹس ایپ پہ. دوسری کلاس تک کے لیے اللہ حافظ.